حسینیت اور سنیت آپس میں کیا ہے؟ یعنی جہاں حسینیت ہو وہاں سنیت ہوگی، جہاں سنیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی۔ اس پر میں نے لکھا ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اب کچھ وہ لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے قصیدے پڑھے جا کر ان کے گھروں میں جنہوں نے نبیوں کو بھی معذلہ گناہگار کہا، اب اس کی شانیں بھی جا کے بیان کریں اور پھر حسینی بھی کہیں اپنے آپ کو۔ میں کہتا ہوں دھاندلی مت کرو، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا۔ بات بالکل واضح ہے، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ کوئی اشرف آصف جلالی نے گامے شاہ اور داتا صاحب کو جدا جدا رکھا ہوا ہے؟ یہ نفس الامر بھی اس طرح ہے، یہ شروع سے آیا اس طرح ہے۔ داتا صاحب ہیں، گامے شاہ ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نہیں گامے شاہ اور داتا صاحب ایک ہی ہیں اور ہمارے جیتے ہوئے یہ ایک کر جائیں۔ تو سنیو، کان کھولو، آنکھیں کھولو، یہ نہ دیکھو کہ کس پیر بڑے کا بیٹا ہے کوئی، وہ بڑے یقیناً بڑے تھے، لیکن اب ہر بیٹے کا محاسبہ کرو کہ یہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی شادی کس کی طرف ہوئی ہے، یا اس کے بیٹوں کے سسرال کہاں ہیں، یا شادی وغیرہ نہیں، ویسے یہ ویزے کہاں سے جا کے لیتا ہے، وہ جو ایران کی اے ٹی ایم ہے اس کے ساتھ اس کے کتنے رابطے ہیں، یا خوارج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، صرف ایک بیماری نہیں۔ اب ہم پیرا دے رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارا باپ اتنا بڑا تھا، اس نے کتابیں اتنی لکھی، ہماری درگاہ اتنی بڑی ہے، ہمارا دارالعلوم اتنا بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اپنی بات کرو۔ اب گولڑے شریف ختم نبوت کا جلسہ ہو اور تقریریں وہ کر رہے ہوں جو ختم نبوت کے اس انداز کے دشمن ہیں کہ قادیانی نے تو ایک نبی بعد میں مانا اور وہ اپنی کتابوں میں 12 کا قول کرتے ہیں، اور اب ہم بولیں گے تو کہیں گے ہم گولڑا شریف والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یقیناً گولڑا شریف ہے، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اہل سنت کے تاجور ہیں، مگر تم اپنی بات کرو، کیوں لوگوں کو پھیر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ۔ مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ نہیں سکتا۔ میں جٹ ہوں، میں گوندڑ ہوں، میں سجدوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں، ان کے تابع ہوں، میں ان کی فکر پر ہوں، وہ جو پڑھا گئے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، جو سیدوں نے پڑھایا ہم جٹوں نے پکایا، اب ہم نے سنایا تو پچھلوں نے بلایا۔ اب پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے اس بندے کے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ نہیں مانتا، لفظ شاہ کہ وہ شاہ نہیں ہوتا جو سر چکا کے سب کچھ کسی کو دے دے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح پر یہ تبصرہ جو کرے، اہل بیت کے خلاف، جو حضرت ابو سفیان کے خلاف بولے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے، تان صحابہ پر جو کرے وہ رافضی ہوتا ہے۔ ابو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو گدی پہ بیٹھا ہے وہ اس رافضی کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔
کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بے ادب ہو گئے ہیں. ہم نے سبق پکایا ہوا ہے، بلایا نہیں. چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے، پھر رب نے توفیق دی، ملک ملک پھر کے پڑھا اور یہ خوشبو اکٹھی کی. اب جب سنگاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ نشاور ہے. نہیں، پہلے اپنے مشام کی بات کرو. تمہارے سونگنے میں کچھ فرق ہے. حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ، وہ گنج بخشی تو گام شاہ کی گاڑی چڑھ. مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ. مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے. یہ ہیں جنید زماں، امام العصر، امام اہل سنت، حافظ الحدیث، حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہوں نے فرمایا. یہاں تک کہ اس مسئلے پر پیر خانے سے جب بات چلی تو پھر انہیں بھی بتایا. ہم تو سند والی طریقت رکھتے ہیں، سند والی پیری مریدی رکھتے ہیں. اب ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں انہوں نے پڑھایا اور ہم نے اس کو پکایا اللہ کے فضل سے. پھر یہ اتنی عمر اسے ثابت کرنے میں گزاری کہ بچپن میں سنا تھا تو دلیل اس کی کیا ہے. وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہوئے عرب و عجم میں گھومے، اور آج جب باطل کو ہم دباتے ہیں تو باطل ان سے حمایت لے رہا ہے کہ اسے ہی دباؤ جو ہمیں دبا رہا ہے. اس لیے جاگ کے رہنا، جاگتے رہنا. حسینی تو قصیدے پڑھ نہیں سکتا، وہ گنج بخشی تو گام شاہ کی گاڑی چڑھ. مجھے آصف یہ بتلایا میرے سچیار سید نے، تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ.